میں محفل میلاد کرنے والوں سے، سٹیج لگانے والوں سے اور راستے سجانے والوں سے گزارش کروں گا، آپ نے راستے سجانے ہیں پر راستے بند نہیں کرنے۔ آپ نے سٹیج لگانا ہے پر کسی کا راستہ نہیں روکنا۔ ہاں کسی جگہ متبادل راستہ ہو تو معاملہ اور ہے، لیکن کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اذیت ہو، تکلیف ہو، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے، آسانیاں تقسیم کرنی، کوشش کرنی ہے آپ حضرات نے، جد و جہد کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں من اذا مسلمن فقد اذانی، جب کوئی میرے مومن کو تکلیف دیتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے من راغب عن سنتی فلیس منا، جب تم میری سنت سے منہ موڑتے ہو تو اپنا میرا رشتہ کمزور کرتے ہو، تمہارا مجھ سے پھر تعلق نہیں رہتا، فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے، یہ لفظ حدیث ہے۔ اور فرمایا جب تم چھوٹے سے پیار ہی نہیں کرتے، بڑے کا ادب ہی نہیں کرتے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، تو پھر تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تم اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر توقیر بھی تمہارے مزاج میں ہونی چاہیے، شفقت بھی تمہاری طبیعت میں ہونی چاہیے، تمہیں ادب کرنا بھی آتا ہو اور شفقت کرنا بھی آتا ہو، پھر کسی قسم کی کوئی تکلیف دہ کام نہ کریں، ایسا کام نہ کریں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، حضور کو اذیت ہو۔ جب کوئی کسی صحابی کے بارے میں غلط بات کرتا ہے تو میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی اہل بیت کے بارے میں غلط بات کرتا ہے میرے نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ خدا را میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء سے تصدیق کرا لینا، جو غلط بات کرتا ہے اس سے بھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو شوق سے وہ غلط باتیں سنتا ہے وہ سننے والے سے بھی نبی پاک کو تکلیف ہوتی ہے۔ خبردار، حضور سید عالم کو تکلیف دینے والا کبھی کوئی کام نہیں کرتا۔ بڑی سادی سی بات کرتا ہوں، بڑی سادی سی، کسی کا بچہ غلط بھی ہو معاذ اللہ تو اس کے باپ کے سامنے یا پیچھے اگر آپ اس کے بچے پر تنقید کر دیں، کوئی ایسی بات کر دیں تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ عجیب معاملہ ہے لوگوں کا، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں، حضور کو تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، کبھی بھی، جس سے محسوس ہو کہ مدینے والے محبوب کو ہماری وجہ سے تکلیف ہوگی۔ اور یارو دیکھو، غیروں کا تو یہ نظریہ ہی نہیں، یہ نظریہ تو تیرا اور میرا ہے کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا میں بیٹھے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اگر ہمارا یہ نظریہ ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی تو پھر زیادہ ہونی چاہیے، پھر تو ہماری تنہائیاں بھی پاک ہونی چاہیے، پھر تو ہمارا تقویٰ مضبوط ہونا چاہیے، پھر تو دیانتداری میں ہمارا پہلا درجہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا نظریہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں، محبت میں بھی نہ کریں، محبت میں بھی نہیں کریں، کبھی بھی محبت میں بھی حدیں نہ کراس کریں۔ محبت کی جو حد ہے شریعت کے دائرے کے اندر، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے مزار پہ بھی تم نے جانا ہے تو تم نے ادب کا بھی خیال رکھنا ہے اور حضور کی شریعت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو، کبھی ایسا کام نہ کریں۔ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، بیمار ہو گئے تھے اور بڑے نصیبوں والے بیمار تھے جن کی تیمارداری کرنے خود میرے محبوب تشریف لے گئے۔ حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہیں، حضور نے ان کا چہرہ دیکھا، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے میرا طلحہ آج رات انتقال کر جائے، اور جب اس کا انتقال ہو تو مجھے خبر کرنا اور تدفین میں جلدی کرنا۔ اللہ کے حبیب چلے گئے، جناب طلحہ نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ مجھے پتہ ہے آج میرا انتقال ہو جائے، مجھے پتہ ہے میرے محبوب بھی یہی کہہ گئے، اس طرح کرنا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے محبوب کو خبر نہ کرنا، اگرچہ ان کو ساری خبریں ہیں پر انہیں میرے انتقال کی اطلاع نہ دینا۔ یارو یہ بھی محبت کا رنگ ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ ضروری ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ تو میرے گھر ہی چل کے آپ تکلیف ہی دیں، آپ کسی کو کہیں تو میرے لیے ایز اے اسپیشل کر کے وقت نکال اذیت میں ہی مبتلا کریں۔ فرمایا میرا انتقال ہو جائے گا پر میرے حضور کو تکلیف نہ دینا۔ طلحہ حضور کو نہ بلائیں، گویا حضور تو جس پر 4 تکبیریں پڑھ دیں سند ہو گئی کہ سیدھا جنت میں جائے گا، سند ہو گئی کہ خدا کے کرم میں آ گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دی جائے۔ سنو، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔
حضرت طلحہ بن برا کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ جن گلیوں سے حضور نے گزر کے آنا ہے وہاں یہودی زیادہ رہتے ہیں، رات کا سناٹا ہے، یہودی میرے نبی پاک کے دشمن ہیں، اگر رات کو میرے جنازے کے لیے حضور آئیں اور کوئی یہودی اوپر سے معاذ اللہ میرے نبی کو تکلیف دے دے تو میں نہیں پسند کرتا میرے جنازے کے لیے حضور کو تکلیف ہو، لہذا مجھے دفن کر دینا، مجھے سب سے زیادہ اپنے نبی کا آرام عزیز ہے، ذرا بھی تکلیف میری وجہ سے میرے رسول کو نہ ہو۔ یارو عشق کا یہ تقاضا بھی تو سمجھو نا، یہ والا ماحول بھی تو سمجھو نا، اس پر بھی تو تھوڑی توجہ کرو۔ حضرت طلحہ بن برا کا وصال ہو گیا، رات کو تدفین کر دی گئی، حضور کو اطلاع نہ دی، سارا کچھ جاننے والے رسول صبح آئے، اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سونے کیا کرتے؟ اس عاشق زار نے کہا تھا حضور کو اطلاع نہ دینا، فرمایا چلو پھر مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے۔ اور دیکھو یارو ساری دنیا گنبد خضرا پہ، اور یہ کتنا نصیبوں والا ہے جس کی قبر پہ خدا کی ساری رحمتیں پہنچ گئیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہوئے، اور یہ سرکار کا خصوصی اختیار ہے، ورنہ دوسرے جنازے کی اجازت نہیں ہے ہمارے، حضور کا خصوصی اختیار ہے۔ سرکار نے دوبارہ جنازہ پڑھایا اور دعا کیا فرمائی، بڑی انوکھی ہے۔ اس شخص کا یہ خیال تھا میری وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیا دعا مانگتے ہیں اللہ کے رسول؟ حضور فرمانے لگے اے اللہ، یہ میرا طلحہ جب تیری بارگاہ میں آئے نا تو اللہ جو تیری شان کے لائق ہے تو اس سے مسکرا کے ملنا اور یہ تجھ سے مسکرا کے ملے، اللہ اس سے مسکرا کے ملنا، اس سے مسکرا کے ملنا، اس پر کرم کرنا، اس پر فضل کرنا۔ دوستو یاد رکھو، اگر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی امتی کے سبب سے تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جائے تو اس سے بڑی کوئی بد نصیبی ہوگی، اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہوگا؟ کوئی ایسا کام اپنی زندگی میں کبھی نہیں کریں جس کی وجہ سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو۔